پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے کسی گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ لوہار ہر روز شہر میں اپنی دکان پر جاتا اور دن بھر وہاں محنت مزدوری کرتا۔ کوئی گھوڑے کی نال ٹھیک کروانے آ جاتا تو کوئی رکاب۔ غرض یہ کہ دن بھر کی محنت سے اسے کچھ دینار مل جاتے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ لوہار بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس کی عقل مندی کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا صبر تھا۔ چاہے کتنا بھی مشکل وقت آ جائے، لوہار نے کبھی شکایت نہ کی، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اسی وجہ سے گاؤں والوں نے اسے ابو صابر کا لقب دے رکھا تھا۔ پورے گاؤں والے اس کی اس صفت کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے، اور کبھی کوئی مشکل وقت آ جاتا تو وہ ابو صابر سے ہی مشورہ لیتے تھے۔ اسی گاؤں کے قریبی جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا تھا جو گاہے بگاہے اس گاؤں میں پہنچ جاتا۔ اس درندے نے گاؤں والوں کے کئی جانوروں کو اپنا لقمہ بنا لیا تھا۔ گاؤں والے سب اس درندے سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ وہ سب مل کر ابو صابر کے پاس گئے، اس غرض سے کہ کوئی ایسا مشورہ مل جائے جس سے ہمیں اس درندے سے جان چھٹ جائے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ جنگل میں جا کر اس شیر کو مار دینا چاہیے۔ ابو صابر بولا، بھائیو میرا مشورہ مانو تو صبر کرو، اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ وہ شیر ہے، کوئی بکری نہیں جسے آرام سے کاٹ ڈالو گے۔ اگر ذرا سی بھی غفلت ہوئی تو ہم میں سے کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ ابو صابر کی یہ بات سن کر گاؤں والوں نے ابو صابر کا مشورہ مان لیا اور صبر کرنے میں ہی بہتری جانی۔ ابھی ایک دن ہی گزرا تھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دو شکاری اس گاؤں میں پہنچے جو مجھے ہوئے شیر کے شکاری تھے۔ گاؤں والوں نے ان شکاریوں کو بتایا کہ اس پاس والے جنگل میں بڑا خونخوار شیر رہتا ہے۔ شکاریوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح جب شکاری گاؤں پہنچے تو اپنے ساتھ شیر کی لاش بھی لے آئے، جسے انہوں نے بڑی جمع مردی سے مار گرایا تھا۔ گاؤں والوں کی جان اب اس خونخوار درندے سے چھوٹ چکی تھی۔ تب ابو صابر نے کہا، دیکھا لوگو، آج صبر کرنے کی وجہ سے ہماری جان اس خونخوار درندے سے چھوٹ گئی۔ اگر ان گاؤں والوں کے برعکس ہم خود جاتے تو یہ درندہ شاید ہمارے قابو میں بھی نہ آتا اور کسی نہ کسی کی جان بھی لے لیتا۔ اگلے دن سلطان کی طرف سے گاؤں میں کچھ کارندے آئے جو کہ جنگوں کی مد میں گاؤں سے چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور ان کا سکون برباد کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں کے کچھ شریف لوگوں نے تنگ آ کر ان سب کا قتل کر دیا اور ان کی لاشیں دریا میں پھینک دی۔ پھر اس کے بعد وہ خود وہاں سے بھاگ گئے۔ اب گاؤں والوں کی نیند حرام ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سلطان کو جب بھی اس بات کی خبر ہوگی کہ ریاست کے کرندوں کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ گاؤں کو تہس محس کر دے گا۔ تمام گاؤں والے ایک بار پھر ابو صابر کے پاس گئے تاکہ اس سے مشورہ کر سکیں۔ ابو صابر نے پوچھا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ گاؤں والوں نے کہا، ہمیں جلد سے جلد سلطان کے حضور پیش ہو جانا چاہیے اور اسے معافی مانگ کر اپنی جان کی امان مانگ لینی چاہیے۔ ابو صابر نے کہا، میرے خیال سے ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر تم سب جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر میں تو ابھی صبر ہی کروں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ وقت کیا کمال دکھاتا ہے۔ ابو صابر کی یہ بات سن کر پورے گاؤں والوں نے صبر کرنے کا ہی فیصلہ کیا اور سلطان کے پاس جانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد سلطان کو ریاست کے کرندوں کے مارے جانے کی خبر مل گئی۔ سلطان غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سپاہیوں کا ایک دستہ بھیج کر پورے گاؤں کو تہس محس کروا دیا۔ سپاہیوں کے اس دستے نے پورے گاؤں کو تہس محس اور برباد کر کے رکھ دیا۔ گاؤں والے ابو صابر کے پاس آئے اور کہنے لگے، پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہے، چلو اب سلطان کے پاس جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ ابو صابر نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا، بھائیو میں تو کہتا ہوں کہ صبر کرو اور سلطان کے پاس نہ جاؤ۔ گاؤں والوں نے کہا کہ تیرے صبر کی وجہ سے ہی تو آج ہم اس حال کو پہنچے ہیں، اب اور کیا چاہتے ہو؟ آخر گاؤں والے خود ہی سب اکٹھے ہو کر سلطان کے محل میں پہنچے اور معافی کی درخواست کی کہ دوبارہ ان کے گاؤں کو خوشحال کر دے۔ سلطان نے کہا، اگر تم پہلے ہی میرے پاس آ جاتے تو آج تمہارا گاؤں سلامت ہوتا۔ گاؤں والوں نے کہا، حضور ہم تو پہلے سے ہی آپ کے پاس آنے کا ارادہ کر چکے تھے، مگر ہمارے گاؤں میں مرد ذات ایک لوہار ہے، ہم سب اس سے مشورہ لیے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم پہ کوئی بھی مشکل پڑے تو ہم اسی سے مشورہ کرتے ہیں اور ہمیں بہت سی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس بار بھی لوہار نے نہ آنے کی صلاح دی تھی، مگر اس بار ہم اپنی مرضی سے آپ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ سلطان نے یہ سب باتیں سننے کے بعد فرمان جاری کیا، جو لوگ بھی اس حملے میں برباد ہوئے ہیں انہیں سرکاری خزانے سے مال دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ خوشحال ہو جائیں، اور تباہ شدہ گاؤں کی مرمت کا کام بھی سرکاری خزانے سے کیا جائے گا، اور وہ شخص جو صبر کرنے کا کہتا ہے اسے گاؤں سے نکال دیا جائے اور اسے کہو کہ صبر کرو جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ سلطان کے حکم پر داروغے نے ابو صابر کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ بیچارہ ابو صابر
اپنی ایک بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک سمت میں چل پڑا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی کہ کچھ خرید سکے۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں چند ڈاکوؤں نے انہیں آن گھیرا، اور کافی دیر چھان بین کرنے کے بعد جب انہیں کچھ نہ ملا تو انہوں نے ابو صابر کے دونوں بیٹوں کو باندھا اور وہاں سے چلتے بنے کہ انہیں غلام بنا کر بیچیں گے۔ ابو صابر نے صبر کر لیا مگر اس کی بیوی رونے لگی۔ ابو صابر بولا، اے عورت صبر کر، اللہ ہمیں ضرور اس مشکل سے نکالے گا۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ ابو صابر نے اپنی بیوی سے کہا، تم ذرا یہاں رکو، میں اس گاؤں میں جا کر کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو صابر اس گاؤں کی طرف چل پڑا اور اس کی بیوی آنسو بہاتی دیکھتی رہی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سپاہی کا گزر وہاں سے ہوا۔ وہ زبردستی ابو صابر کی بیوی کو اپنا غلام بنا کر وہاں سے لے گیا۔ جب ابو صابر کھانا لے کر وہاں واپس آیا تو اپنی بیوی کو وہاں نہ پا کر بہت غمگین ہوا اور خون کے آنسو پی کر رہ گیا، مگر اس بار بھی اس نے صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے یہ کسی دوسرے ملک کے ایک شہر میں جا پہنچا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک سرائی نظر آیا تو یہ سرائی میں داخل ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن کسی امیر زادے نے غریبوں کے لیے مفت کھانا فراہم کر رکھا تھا۔ مسافر نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا صبر بجا لایا۔ پھر اس نے سرائے کے مالک سے کہا کہ بھائی، میں ایک مسافر لوہار ہوں، کیا مجھے یہاں کچھ کام مل سکتا ہے جس سے میں اپنی محنت کی روزی کما سکوں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، میرے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے، اور ویسے بھی اس شہر میں لوہاروں کی بھرمار ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے پیشے کے مطابق تمہیں کوئی کام مل سکے گا۔ ہاں، اگر تم شہر کے امیر کے پاس جاؤ تو شاید تمہیں کوئی دوسرا کام مل جائے، مگر جو کام بھی تمہیں امیر دے گا اس سے انکار مت کرنا اور چپ چاپ وہ کام سر انجام دینا۔ ابو صابر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شہر کے امیر کے پاس جا پہنچا۔ شہر کا امیر بڑا سنگ دل انسان تھا۔ جب ابو صابر اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک قلعے کی تعمیر کر رہا تھا۔ امیر نے ابو صابر کو بڑے بڑے پتھر اٹھانے کے کام میں لگا دیا۔ ابو صابر بیچارہ سارا دن اپنے کندھوں پر پتھر اٹھاتا، مگر شام کو صرف اسے کھانے کو 2 روٹیاں ہی ملتی۔ ابو صابر صبر سے ان 2 روٹیوں پر ہی گزارا کرتا رہا۔ ایک روز ایک مزدور کام کرتے کرتے سیڑھی سے نیچے گر گیا اور اپنی ٹانگ تڑوا بیٹھا۔ درد کی شدت سے وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگا۔ ابو صابر اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، بھائی صبر کر، صبر کرنے والے کو آخر اس کا انجام ضرور ملتا ہے۔ اتفاق سے اس دن وہاں سلطان بھی موجود تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس مزدور کا علاج کرواؤ، اور یہ جو صبر کا وابیلہ باندھ رہا ہے اسے میرے اندھے کنویں والے زندان میں ڈال دو تاکہ اس کی صبر کرنے کی مراد پوری ہو سکے۔ چنانچہ ابو صابر کو اس اندھے کنویں والے زندان میں قید کر دیا گیا، مگر اس نیک صفت انسان نے اندھے کنویں میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلطان کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا، اور اگلے کچھ ہی دنوں میں اپنی ساری سلطنت، مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر ابدی دنیا کی طرف چلا گیا۔ سلطان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، مگر بغاوت کے خوف سے اپنی رعایا کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اندھے کنویں والے زندان میں قید کر رکھا ہے۔ اب جب سلطان کا انتقال ہو چکا تھا تو تخت بھی لاوارث ہو چکا تھا۔ سارے درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب کے سب اس اندھے کنویں والے زندان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ ابو صابر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ درباریوں نے اسے سلطان کا بھائی سمجھا اور اسے جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ ابو صابر کو یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، چنانچہ اس نے سوچا کہ بہتر ہے اب بھی صبر ہی کیا جائے۔ درباری اسے بادشاہ سلامت کہتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور شاہانہ لباس پہنا کر تخت پر بٹھا دیا۔ ابو صابر اب ایک سلطان بن چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صبر کے بدلے ہی یہ مقام دیا ہے۔ چنانچہ وہ امن و امان کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ رعایا بہت خوش تھی کہ انہیں ایک ظالم بادشاہ سے نجات مل گئی اور ان پر اب ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ابو صابر ایک نیک دل سلطان ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کی بیوی، جسے ایک سپاہی نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، جب اسے پتا چلا کہ ملک کا سلطان ایک نیک دل اور ایک انصاف پسند انسان ہے تو وہ بھی سلطان سے انصاف مانگنے کے لیے دربار میں حاضر ہوئی۔ ابو صابر نے اپنی بیوی کو پہچان لیا، مگر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے محل میں بھیج دیا جائے۔ ابو صابر نے اگلا حکم دیا کہ اس سپاہی کو پیش کیا جائے جس نے اس خاتون کو بے جا غلام بنا رکھا تھا۔ اس سپاہی کو ابو صابر کے حکم پر پیش کیا گیا۔ ابو صابر نے اس سپاہی کو زندان میں قید کر دیا اور صبر کرنے کی تاکید کی۔ ایک درباری کو بڑا تعجب ہوا کہ سلطان کل تک تو بڑا نیک بنا پھرتا تھا اور آج ایک پرائی عورت کو اپنے محل میں بھجوا رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ لٹیرے جنہوں نے ابو صابر کے بیٹوں کو اغوا کیا تھا، انہوں نے سوچا
کہ ہم سلطان کے دربار میں غلاموں کے سوداگر بن کر جائیں گے اور ان دونوں لڑکوں کو ایک اچھی رقم کے عوض بیچ دیں گے۔ وہ انعام کے لالچ میں سوداگر بن کر بو صابر کے دربار میں پہنچ گئے۔ بو صابر نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو انہیں بھی فوراً پہچان گیا، مگر آنکھوں کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ بو صابر نے کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو میرے محل میں روانہ کرو، اور دوسرے حکم پر ان لٹیروں کو زندان میں قید کروا دیا اور صبر کرنے کی تاکید کی۔ جس درباری کو پہلے تعجب ہوا تھا، اس بار اس کا تعجب انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ بو صابر سے کہنے لگا، حضور جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بو صابر بولا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ درباری بولا، حضور میں آپ کے نیک صفت ہونے کا گواہ ہوں، مگر آپ کے ان دو فیصلوں نے مجھے سخت حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سلطان نے جواب دیا، اصل بات یہ ہے کہ میں تمہارے سلطان کا بھائی نہیں تھا، میں تو ایک غریب لوہار ہوں جسے اللہ نے صبر کے بدلے میں اتنی بڑی سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ بو صابر نے اس کے بعد درباریوں کو اپنی بیوی بچوں کے بارے میں بتایا اور اپنی حقیقت سب درباریوں کے سامنے رکھ دی۔ سب درباریوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کو دل سے اپنا سلطان مانتے ہیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ جس سلطان نے بو صابر کو جلا وطن کیا تھا، اس کے خلاف رعایا نے بغاوت کر دی تھی۔ اسے مجبوراً اپنا ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور پناہ لینے کے لیے وہ بو صابر کے دربار میں حاضر ہوا۔ بو صابر اسے دیکھتے ہی پہچان گیا اور اس ظالم سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں وہی لوہار ہوں جسے صبر کرنے کے بدلے میں تم نے مجھے جلا وطن کر دیا تھا۔ آج دیکھو مجھے میرے صبر کا پھل مل رہا ہے اور تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ مل رہا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کا صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔